تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین۔ آئیے سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دینی مسائل اور دینی احکام سیکھنے کا موقع ہم سبوں کو عطا فرمایا کہ یقیناً اس پر اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ آج کی اس محفل میں بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے آپ کی طرف سے سوالات ہونے والے ہیں۔ منت اور قسم کے تعلق سے آج کی اس محفل میں ہم بہت ہی اہم اور ضروری باتیں معلوم کریں گے۔ آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں یہ دونوں چیزیں یعنی قسم اور منت، ان دونوں کے تعلق سے بہت ساری باتوں میں غلط طریقے رائج ہیں، بہت سے مسائل میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور بہت سارے مسلمان تو ایسے ہیں کہ جن کو قسم اور منت کے ضروری مسائل کا بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ جیسے نماز کے مسائل کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ویسے ہی قسم اور منت کے احکام کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر ضروری ہے، کیونکہ ہمیں قسم اور منت کے مسائل کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ قسم کے تعلق سے سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ نے کسی اچھی چیز کی قسم کھائی ہے، آپ نے کسی اچھے کام کی قسم کھائی ہے، تو ایسی صورت میں اب اس قسم کو پورا کرنا چاہیے اور قسم کو توڑنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا عَهْدَ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ، یعنی جب تم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرو تو ایسی صورت میں اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اللہ کے وعدے کو تم پورا کیا کرو۔ یعنی جب بھی آپس میں ایک دوسرے سے کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ ہمارے یہاں پر اس معاملے میں بھی بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپس میں مسلمان بھائی ایک دوسرے سے وعدہ تو کر دیتے ہیں، لیکن پھر اس وعدے کو پورا کرنے کے تعلق سے کوئی ذمہ داری ہم اپنی سمجھتا نہیں ہے۔ وعدے کو پورا کرنے کے تعلق سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ شریعت میں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی تاکید فرمائی ہے۔
لہذا اگر آپ کسی مسلمان بھائی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کیا کریں، اس وعدے پر آپ کھرے اتریں، تاکہ وعدہ خلافی کرنے کا جو گناہ ہے وہ آپ پر لازم نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا کرو جب آپس میں ایک دوسرے سے تم وعدہ کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو پختہ ہونے کے بعد، مضبوط ہونے کے بعد قسموں کو مت توڑو، بلکہ قسم کو مکمل کیا کرو، قسم کو پورا کیا کرو۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ لہذا قسم اگر آپ نے کسی اچھے کام کی مانی گئے، اگر کسی اچھے کام کی آپ نے قسم کھائی گئے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو پورا کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے ایسی قسم کھا لی کہ کوئی گناہ کا کام گئے، کسی ناجائز کام کی آپ نے قسم کھا لی، تو اب ایسی صورت میں قسم کو پورا نہیں کیا جائے گا، بلکہ قسم کو توڑیں گے اور قسم کا جو کفارہ دینا رہتا ہے وہ کفارہ ادا کریں گے۔ تو یہ عام طور پر قسم کے تعلق سے جو باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی گئے، یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ اب اس کے تعلق سے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ سوالات کیے جائیں گے اور اس کے جوابات بھی آپ سماعت کریں اور اچھی طرح ان کو ذہن میں رکھ کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی ان مسائل کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ انشاءاللہ ابھی قسم اور منت کے حوالے سے سوالات اور جوابات ہوں گے، ہم آپ کے ممنون اور مشکور ہیں۔ انشاءاللہ ان مسائل سے آپ کے ذریعہ استفادہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت وسعت پیدا فرمائے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے حضرت کہ قسم کسے کہتے ہیں اور قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ آپ شرعی رہنمائی اس کے بارے میں فرمائیں۔ قسم کسے کہتے ہیں، اس میں تو عام طور پر ہمارے یہاں جو الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں یا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، تو شریعت کے اعتبار سے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ہم بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قسم ہے اور شریعت کے اعتبار سے اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قسم ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب کون سی قسم شریعت کے اعتبار سے قسم کہلائے گی اور اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا، تو اس کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں، جیسے اللہ کی قسم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں جیسے رحمان گئے، رحیم گئے، قادر گئے، قدیر گئے، رزاق گئے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں، ان میں سے کسی کے ذریعہ قسم کھاتے گئے تو یہ شریعت کے اعتبار سے قسم کہلائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کا نام لے کر قسم کھاتے ہیں کہ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تو قرآن کا جب آپ ذکر کریں گے تو یہ بھی شریعت کے اعتبار سے قسم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ مطلقاً یہ کہتے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے میں رائج ہے میں قسم کھاتا ہوں، یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے بولتے ہیں ہم کہ میں قسم کھاتا ہوں، تو یہ بھی شریعت کے اعتبار سے قسم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں اللہ کے نام سے یا اللہ کے کسی صفاتی نام سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن جو اللہ کا کلام کے قرآن کی قسم کھائیں، یا پھر مطلقاً یہ کہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، تو ان صورتوں میں شریعت کے اعتبار سے قسم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کی قسم کھاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں، میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنے باپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں، تو یہ اللہ کے علاوہ اگر مخلوق میں سے کسی کی قسم کھاتے ہیں
تو شریعت کے اعتبار سے وہ قسم نہیں کہلائے گی، شریعت کے اعتبار سے وہ قسم نہیں ہوگی، یعنی قسم کے جو مسائل گئے، قسم کے جو احکام گئے وہ وہاں پر لاگو نہیں پڑیں گے، بلکہ شریعت کے اعتبار سے وہ قسم ہوگی ہی نہیں۔ لہذا یہ دو صورتیں ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کی قسم کھائی جاتی ہے تو شرعاً وہ قسم نہیں ہے اور اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ اب قسم کتنی طرح کی ہوتی ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، اس میں آپ کی توجہ میں چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو زمانے ہیں تین طرح کے زمانے ہیں، ایک تو گزرا ہوا زمانہ ہے، ایک ہے پریزنٹ موجودہ زمانہ، اور ایک ہے آئندہ آنے والا زمانہ۔ یہ تین طرح کے زمانے ہوتے ہیں۔ اب یہاں قسم میں صرف ایک صورت ہے کہ جس میں قسم کا کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ قسم توڑیں گے تو قسم کا کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ میں جو اصطلاحی الفاظ ہیں وہ نہیں بتا رہا ہوں، بس آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں کہ آئندہ زمانے کے تعلق سے آپ نے قسم کھائی، فیوچر کے بارے میں قسم کھائی کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، یا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں فلاں کام کروں گا، تو یہ کروں گا اپنے فیوچر کے بارے میں، آئندہ زمانے کے بارے میں قسم کھائی گئے، تو ایسی قسم شریعت کے اعتبار سے اب حکم یہ ہوگا کہ اگر آپ قسم توڑیں گے تو کفارہ دینا آپ پر ضروری ہوگا۔ اور دو زمانے جو گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہو گیا، جیسے آپ نے کہا کہ خدا کی قسم میں بازار گیا تھا گزرے ہوئے زمانے میں، یا موجودہ میں پریزنٹ میں آپ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں بازار جاتا ہوں، میں بازار جا رہا ہوں، تو یہ دو صورتیں جو ہیں ان میں قسم کا کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے، ان میں قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ میں بازار گیا تھا گزرا ہوا زمانہ پاسٹ ٹین، اور موجودہ پریزنٹ میں بازار جاتا ہوں، تو یہ دو زمانے ہیں۔ اگر اس طریقے سے آپ قسم کھاتے ہیں تو اس میں کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اب دیکھا جائے گا کہ آپ جھوٹی قسم کھاتے ہیں یا سچی۔ اگر آپ سچی قسم کھا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ بازار نہیں گئے تھے، یا آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ آپ بازار نہیں گئے تھے، تو جب آپ سچی قسم کھاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر جھوٹی قسم کھاتے ہیں، آپ بازار نہیں گئے، پھر بھی اگر کوئی قسم کھائے کہ خدا کی قسم میں بازار گیا تھا یا میں بازار جا رہا ہوں، تو جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے جھوٹ بولنے کا گناہ آپ پر لازم آئے گا۔ تو اگر جھوٹی قسم گائیں گے تو گنہگار ہوں گے، توبہ کرنا ضروری ہے۔ سچی قسم ہے یا اپنے ذہن کے اعتبار سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن ان دو صورتوں میں کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ کفارہ کس صورت میں گئے؟ فیوچر کے بارے میں، آئندہ زمانے کے بارے میں آپ کوئی قسم کھاتے ہیں تو اب اگر آپ قسم توڑتے گئے، اگر آپ قسم توڑ دیتے ہیں تو اس کا جو کفارہ ہے وہ آپ پر دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ آسان الفاظ میں نے آپ کو بتا دیا کہ قسم کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں اور ان کے تعلق سے شریعت کے احکام کیا ہیں۔ حضرت کئی لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے صراحتاً اس کے تعلق سے منع فرمایا گیا کہ بات بات پر قسم کھانا، یہ ہمارے معاشرے میں ایک بلا اور ایک بیماری یہ بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، دو نوجوان دوستوں کے درمیان بات چل رہی ہے، دو دوستوں کے درمیان باتیں ہو رہی ہے، تو بات بات پر اللہ کی قسم میں نے یہ کیا تھا، اللہ کی قسم میں نے یہ کیا تھا، تو بات بات پر جو قسم کھائی جاتی ہے حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا گیا۔ قسم کو آپ ضرورتاً اور ضرورت کے وقت ہی قسم کھائیں، ایسا نہیں کہ بات بات پر آپ اللہ کی قسم کھاتے پھریں، یہ غلط طریقہ ہے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت کچھ لوگ غصے کی حالت میں یہ ایسی قسم کھا لیتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ سے بات چیت نہیں کروں گا یا فلاں رشتہ دار سے رشتہ داری نہیں رکھوں گا، تو
تو کیا ایسی قسم کا پورا کرنا ضروری ہے؟ یہ بھی بہت اہم چیز ہے، ہمارے یہاں پر یہ بہت زیادہ رائج ہے. غصے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو قسم کھا لیتے ہیں کہ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ فلاں چچا سے ملاقات نہیں کروں گا، فلاں چچا سے بات چیت نہیں کروں گا. ماں باپ کے بارے میں بھی بعض لوگ قسم کھا لیتے ہیں. مسلمان کے بارے میں قسم کھاتے ہیں کہ میں اب فلاں مسلمان سے بات چیت نہیں کروں گا، ملاقات نہیں کروں گا. تو یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صراحتاً فرمایا گیا کہ 3 دن سے زیادہ کسی بھی مسلمان سے قطع تعلق کرنا، کسی بھی مسلمان سے کانٹیکٹ ختم کر دینا، بالکل بات چیت اور ملاقات ختم کر دینا، کانٹیکٹ ختم کر دینا، یہ فرمایا حضور نے کہ یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے. لہذا اس طرح کی قسم اگر کوئی کھاتا بھی ہے کہ میں فلاں رشتہ دار سے قسم کھاتا ہوں کہ فلاں رشتہ دار سے بات چیت نہیں کروں گا، یا قسم کھاتا ہوں کہ فلاں مسلمان سے بات چیت نہیں کروں گا، تو اب حکم یہ رہے گا کہ آپ اپنی قسم کو توڑ دیں. اس رشتہ دار سے جا کر کے ملاقات کریں، والدین سے جا کر ملاقات کریں، اس مسلمان بھائی سے جا کر کے ملاقات کریں، قسم کو توڑ دیں اور قسم کا جو کفارہ دینا رہتا ہے وہ آپ کفارہ ادا کریں. کیونکہ یہ ناجائز قسم ہے تو ایسی ناجائز قسم کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ قسم کو توڑیں گے تو قسم کا کفارہ جو رہتا ہے وہ آپ کو ادا کرنا رہے گا. حضرت جیسا کہ آپ نے بتایا کہ غیر خدا کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، اس میں کئی لوگ کلمے کی قسم کھاتے ہیں، یعنی کلمہ طیبہ، یا پھر ایمان کی قسم کھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اب اس میں بھی کلمہ، یہ اگر صرف کلمے کی قسم کھاتا ہے یا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام یا صفت کی قسم کھاتا ہے تب تو وہ شرعی قسم ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے ایمان کی قسم کھاتا ہے تو یہ شرعی قسم نہیں ہوگی، یہ شریعت کے اعتبار سے قسم نہیں ہوگی. ہاں اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی قدرت کی قسم، تو یہ شریعت کے اعتبار سے قسم ہو جائے گی. اگر کسی نے قسم کھانے کے بعد قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ کیا ہوگا اور کفارہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی وضاحت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کے کفارے کے تعلق سے صراحتاً سورہ مائدہ میں چند آیتیں نازل فرمائی گئے. صراحتاً قرآن کریم میں قسم کے کفارے کا حکم بیان کیا گیا ہے. وہ قسم کا کفارہ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ بِمَا مِمَّا مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُ أَهْلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقْبَةٍ. قسم کا کفارہ کیا گیا؟ 3 صورتیں ہیں. اب اس میں سے تیسری صورت جو ہے غلام آزاد کرنا. وہ تو چونکہ آج کے زمانے میں دنیا کے اکثر ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر غلام نہیں پائے جاتے، تمام لوگ آزاد گئے، لہذا یہ تیسری والی صورت تو آج کے زمانے میں اکثر ممالک میں نہیں پائی جاتی. اب 2 صورتیں بچتی ہیں، یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلائیں 2 ٹائم پیٹ بھر کر کے، 10 مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا گئے، یا پھر 10 مسکین کو ایک جوڑ کپڑا دینا گیا. 10 مسکین کو ایک جوڑ کپڑا دینا گیا، یا 10 مسکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانا گیا. اب یہاں کھانا کھلانے کی جگہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صدقہ فطر کی جو مقدار ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر کی جو مقدار ہے یعنی 2 کلو 47 گرام گیہوں، یا پھر 4 کلو 94 گرام کھجور، کشمش وغیرہ، تو جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، اگر آپ کھانا کھلانے کی جگہ یہ کرنا چاہیں کہ ایک مسکین کو، ایک فقیر کو ایک صدقہ فطر دے، اسی طریقے سے 10 مسکین کو 10 صدقہ فطر دے، تو یہ بھی آپ کو کرنے کی اجازت ہے. اس سے بھی آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو کھانا کھلانے کی جگہ آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں. ایک صدقہ فطر کی برابر جو بھی اس کی رقم بنتی ہے، اس کی قیمت بنتی ہے، یا اتنا گیہوں چاول وغیرہ، وہ آپ ایک مسکین کو دے. لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ 10 کی جو تعداد ہے وہ ضروری ہے.
ایسا نہیں کہ ایک ہی مسکین کو آپ 10 کے برابر دے دے تو یہ آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں 10 کی تعداد بیان کی گئی، لہذا 10 مسکین کو دینا ضروری ہے، 10 فقیر کو دینا ضروری ہے۔ اب اگر مان لیجئے کہ آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں 5 ہی فقیر ہیں، فقیر کا مطلب وہی جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کو آپ قسم کا کفارے میں جو آپ کو پیسے دینا گئے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں گئے۔ تو اگر 5 ہی موجود گئے تو 2 دن میں انہی 5 لوگوں کو آپ کھلا دے یا انہی کو صدقہ فطر دے دے۔ 5 لوگوں کو پہلے دن دے، پھر دوسرے دن 5 لوگوں کو دے، وہی 5 لوگوں کو دیں گے تو آپ کا جو 10 کا عدد ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو قسم کے کفارے میں یہ 3 چیزیں ہو گئی، 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا صدقہ فطر کے برابر ہر ایک کو دینا، یا 10 مسکین کو ایک ایک جوڑ کپڑا دینا، یا پھر غلام آزاد کرنا۔ یہ 3 صورتیں اگر کوئی انسان مال رکھتا گئے اور ان میں سے کسی ایک پر قدرت رکھتا گئے، مال موجود گئے، تو ایسی صورت میں تو اس پر یہ تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے کہ وہ 10 مسکین کو کھانا کھلا سکے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے کہ وہ 10 مسکین کو صدقہ فطر کے برابر دے سکے، یا 10 مسکین کو ایک ایک جوڑ کپڑا دے سکے، تو ایسی صورت میں اگر طاقت نہیں ہے تو اب قرآن نے بیان کیا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ اگر جس کسی کے اندر ان 3 صورتوں میں سے کسی صورت کے ذریعہ کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہیں گئے تو اب اس کے لیے حکم کیا گئے، 3 روزے مسلسل رکھنے گئے، پے در پہ مسلسل 3 روزے رکھنے گئے، تو ان 3 روزوں کے ذریعہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن کب؟ جبکہ وہ 3 صورتیں جو بتائی گئی ان میں سے کسی ایک کے ذریعہ کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، تب 3 روزے مسلسل اور پے در پہ رکھے گا تو اس سے آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حضرت قسم کے کفارے کے بارے میں آپ نے بتایا کہ مسکین کو یہ کپڑے وغیرہ کھانا کھلایا جائے، اور اگر وہ رقم کسی ادارے کے اندر دینا چاہے تو کیا دے سکتا ہے؟ اس میں اولاً وہی کرنا چاہیے کہ فقیر اور مسکین کو تلاش کرے اور انہی کو جا کر کے وہ رقم ادا کرے، کیونکہ انہی کا حق ہے، لہذا انہی کو پہنچائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص قسم دلواتا ہے، قسم کھلاتا ہے، مثال کے طور پہ تجھے خدا کی قسم ہے تو ایسا کام کرے گا، یا پھر تجھے خدا کی قسم ہے کہ تو ایسا کام نہیں کرے گا، تو کیا اس صورت میں قسم مانی جائے گی؟ یہ بھی عام طور پر ہوتا کہ میں جیسے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تجھے خدا کی قسم تجھے یہ کام کرنا ہے، تجھے خدا کی قسم تجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، تو اس طریقے سے عام بول چال میں ہم یہ الفاظ استعمال کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو سامنے والا ہے، جیسے میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ خدا کی قسم آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو انہوں نے اگر جواب دیا کہ ہاں میں یہ کام کروں گا، اگر ان کی نیت قسم کی گئے، اگر سامنے والے کی نیت قسم کی گئے تب تو اس کی قسم ہو جائے گی، اگر وہ کام کر لیتے گئے یا نہیں کرتے گئے تو پھر قسم توڑنے کا کفارہ لازم آئے گا۔ لیکن اگر ان کی نیت قسم کی نہیں ہے، سامنے والے کی نیت قسم کی نہیں ہے، بس اس نے ایسے ہی ہاں کہا وعدے کی نیت سے کہ ٹھیک ہے میں وہ کام کر لوں گا، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، وعدے کی نیت سے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں وہ کام کروں گا، وعدے کی نیت سے یہ کہتے ہیں، تو اب اس صورت میں وہ سامنے والے کی قسم نہیں ہوگی، یعنی اگر وہ کام کرتا گئے، نہ کرنے کی قسم کھائی تھی کرتا گئے تو اس پر کفارہ دینا ضروری نہیں ہوگا۔ اب ایک یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ جس نے یہ لفظ کہا، جیسے میں نے یہ لفظ کہا کہ خدا کی قسم تم یہ کام کرو گے، اب یہاں پر اگر میری نیت قسم کی گئے تو میری قسم مانی جائے گی، اگر وہ قسم ٹوٹتی گئے تو مجھ پر کفارہ دینا ضروری ہوگا، اگر میری نیت قسم کی ہے تو، اگر میری بھی نیت قسم کی نہیں ہے تو مجھ پر بھی قسم لازم نہیں ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 صورتیں اس کی گئے۔ عام طور پر جو ہوتا گئے یہ الفاظ کہتے ہیں تو کہنے والے کی بھی قسم کی نیت نہیں ہوتی، ایسے ہی تاکید کے لیے، پختگی کے لیے وہ کہہ دیتا ہے کہ خدا کی قسم تم یہ کام کرو گے، اور سامنے والا جو کہتا ہے کہ ہاں میں یہ کام کروں گا تو اس کی بھی نیت قسم کی نہیں ہوتی ہے، وعدے کی ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ورنہ باقی 3 صورتیں بیان کر دی گئی۔
غلطی سے قسم کھاتا گئے تب بھی اس قسم کو پورا کرنے کا جو حکم ہے وہ رہے گا، اگر توڑتا گئے تو اس پر بھی کفارہ لازم ہوگا۔ اگر کسی نے کہا کہ فلاں چیز میرے اوپر حرام ہے تو کیا ایسی قسم مانی جائے گی؟ یہ بھی شریعت کے اعتبار سے قسم کے الفاظ میں سے گئے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز مجھ پر حرام گئے، یا فلاں صاحب سے بات کرنا مجھ پر حرام گئے، یہ بھی بول دیتے ہیں عام بول چال میں کہ رشتہ دار سے اگر لڑائی جھگڑا ہوا تو اس سے بات کرنا مجھ پر حرام گئے، تو یہ جو الفاظ ہیں یہ قسم ہی کے الفاظ ہیں۔ اگرچہ وہ بات کرنا حرام نہیں ہو جائے گا، اگرچہ وہ چیز اس پر حرام نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا، تو یہ اس کے کہنے سے وہ حرام نہیں ہوگا، لیکن یہ قسم کے الفاظ ہیں، لہذا اگر وہ کام کر لیتا گیا، جیسے کہا کہ فلاں سے بات کرنا مجھ پر حرام گئے، اب اگر اس سے بات کر لیتا گیا تو قسم کا کفارہ دینا ضروری ہوگا۔ ایک سوال اس میں یہ ہے حضرت کہ اگر کسی نے ایسی قسم کھائی کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو میں کافر ہو جاؤں، تو ایسی صورت میں اس کا حکم کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر اس طریقے سے کوئی یہودی ہونے، نصرانی ہونے یا کافر ہونے کی قسم کھاتا گیا تو ایسی صورت میں وہ کفر کا حکم اس پر فوراً لگ جائے گا۔ یہ بھی بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، تو اس طرح کی قسم ہرگز نہ کھائیں ورنہ اتنا سخت حکم آپ پر لازم آئے گا۔ کئی لوگ حضرت ایسا بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر ایسا میں نے کیا ہے تو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوگا، تو اس طریقے سے کہنا۔ اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کام جس کے بارے میں اس نے کہا کہ ایسا اگر میں نے کیا گیا، تو اگر وہ اس بات میں سچا گیا، اگر اس بات میں سچا گیا واقعی اس نے وہ کام نہیں کیا گیا، تو ایسی صورت میں تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا، پھر بھی اس طریقے کے الفاظ بولنا یہ جائز نہیں ہے، نہیں بولنے چاہیے اس طرح کے الفاظ۔ اور اگر وہ جھوٹی بات کر رہا ہے، اس نے وہ کام کیا گیا پھر بھی کہتا ہے کہ اگر میں نے وہ کام کیا گیا تو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، تو اکثر علماء نے یہ کہا کہ اس صورت میں بھی کفر ہو جائے گا۔ اگر وہ جھوٹی بات کر رہا ہے تو اس صورت میں بھی کفر ہوگا، لہذا احتیاطاً اس صورت میں بھی توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لیا جائے۔ اور اگر اس بات میں سچا ہے تو کفر تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ حضرت ایک قسم کے حوالے سے چند مسائل تھے، اب منت کے چند سوالات ہم لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ منت کسے کہتے ہیں اور شرعی اعتبار سے منت کا حکم کیا ہوگا؟ منت کسے کہتے ہیں تو عام طور پر جو ہم بولتے ہیں کہ خدا کے لیے میں فلاں کام کروں گا، خدا کے لیے میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو یہ منت ہے۔ یا اس طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر میرا بچہ شفایاب ہو گیا، اگر میرا بچہ اچھا ہو گیا، یا اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے اتنے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ جو الفاظ بولتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، تو یہ بھی منت ہے۔ اب اس میں شریعت کے اعتبار سے منت میں 2 صورتیں ہو جاتی ہیں۔ بعض منت تو ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض منت ایسی ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے لیکن شریعت کے اعتبار سے اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے لیکن پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب کیسی منت کو پورا کرنا ضروری ہے، تو اس میں ایک عام الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے ایسے کام کی منت مانی ہے کہ شریعت نے کسی بھی جگہ اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایسے کام کی آپ نے منت مانی کہ شریعت نے کسی بھی جگہ اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر میرا بچہ بیماری سے شفایاب ہو جائے گا تو میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، تو اب نماز پڑھنا شریعت نے حکم دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، تو یہ ایسے کام کی آپ نے منت مانی کہ شریعت نے اس کا حکم دیا گیا۔
اسی طرح آپ نے منت مانی کہ اگر میرا بچہ اچھا ہو جائے گا تو میں 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، تو فقیروں کو کھلانے کا حکم شریعت نے دیا گیا۔ ابھی قسم کے کفارے میں نے بتایا کہ شریعت نے فقیروں کو کھلانے کا حکم دیا گیا، تو یہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں فقیروں کو کھلاؤں گا، تو ایسی قسم کو پورا کرنا بھی اب ضروری ہوگا۔ اگر وہ کام ہو جاتا گیا، آپ کا بچہ اچھا ہو جاتا گیا، آپ کا وہ کام ہو جاتا گیا، تو آپ پر اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح روزہ سمجھ لیں کہ روزہ کے آپ نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو روزہ کرنا شریعت نے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو ایسے کام کی آپ نے منت مانی کہ شریعت نے کہیں پر بھی کسی بھی جگہ اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا، تو ایسے کام کی منت اگر مانیں گے تو اس کو پورا کرنا شریعت کے اعتبار سے ضروری ہوگا۔ اور اگر آپ نے ایسے کام کی منت مانی کہ شریعت نے کہیں پر بھی اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا، شریعت نے اس کو لازم نہیں قرار دیا، جیسے بہت اہم بات، عام طور پر ہمارے یہاں یہ قسم کھائی جاتی ہے، اس طرح کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر میرا بچہ بیماری سے شفایاب ہو گیا، بیماری سے اچھا ہو گیا، تو میں اجمیر شریف میں جا کر کے چادر چڑھاؤں گا، میں اجمیر شریف میں جا کر کے پھول چڑھاؤں گا، یا میں اجمیر شریف جاؤں گا۔ تو اس طرح کی جو قسم کھاتے ہیں، تو شریعت میں آپ دیکھ لیں کسی بھی جگہ شریعت نے چادر ڈالنے کو، مزار شریف پر چادر ڈالنے کو ضروری قرار نہیں دیا ہے، کسی بھی جگہ مزار شریف پر پھول ڈالنے کو ضروری قرار نہیں دیا کسی بھی جگہ۔ ہاں مستحب اور بہتر ہے، اگر بزرگان دین کے مزارات پر آپ چادر چڑھاتے ہیں تو مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح کی اگر قسم کھاتے ہیں تو شریعت کے اعتبار سے ایسی قسم کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، اجمیر شریف جانا چاہتے ہیں، وہاں جا کر کے فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کریں، منع نہیں ہے، لیکن کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اب اس میں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کوئی بھی منت اگر آپ مانتے ہیں، آپ مفتی صاحب کا رابطہ کر کے، امام صاحب کا رابطہ کر کے معلوم کر لیں کہ اس منت کو پورا کرنا مجھ پر ضروری ہے یا نہیں۔ امام صاحب اور مفتی صاحب جیسا آپ کو مشورہ دے اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ اگر نہیں سمجھ پاتے ہیں تو آپ رابطہ کر لیں، کانٹیکٹ کر کے پھر جو بھی شریعت کا حکم ہے معلوم کریں اور اس کے مطابق پھر آگے عمل کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کی منت کوئی اور مانتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا اور بیماری سے شفا بھی اسے مل گئی، تو اب وہ دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے منت مانی تھی، اب وہ منت آپ پوری کر دو، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس طریقے سے اگر دوسرے کے لیے کوئی منت مانتا گئے تو اس دوسرے پر اس منت کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا، جیسے ابھی قسم کے بارے میں بتایا گیا۔ اس میں ایک صورت یہ ہوتی کہ اکثر یہ سوالات میرے پاس آتے رہتے ہیں، اب کسی صاحب نے جوش میں آ کر کے منت تو مان لی کہ اگر میرا مکان بک جائے گا، اگر میرا فلاں سامان بک جائے گا، یا میرے بچے کو اس بیماری سے اگر شفا مل جائے گی تو میں 1000 رکعت نماز پڑھوں گا، اس طرح کی منت مانتے ہیں، 1,00,000 مرتبہ فلاں سورت پڑھوں گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب کے پاس آتے ہیں، مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں کہ میرا کام تو ہو گیا کہ آپ وہ رکعت نماز جو پڑھنی ہے آپ پڑھ لیں، وہ جو آیت پڑھنی ہے، سورت پڑھنی ہے آپ پڑھ دیں، سورہ یاسین شریف 50 مرتبہ پڑھنا ہے آپ پڑھ لیں۔ تو یہ ہوتا ہے نا، کرتے ہیں ہمارے یہاں پر، خاص طور سے عورتیں اس طریقے سے کرتی ہیں۔ ابھی ایک تازہ ایک مسئلہ آیا تھا کہ وہ آیت جو ہے ربنا ظلمنا، وہ آیت جو کہ 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کا ایک عورت نے منت مانی تھی کہ مکان بک جائے گا تو میں 1,00,000 مرتبہ یہ آیت پڑھوں گی۔ اب مکان تو بک گیا، امام صاحب کے پاس جا کر کے کہتی ہیں کہ وہ مسئلہ ان کے پاس پیش کرتے اور کہتی ہے کہ آپ پڑھا دیں بچوں کے ذریعہ۔ تو یاد رکھیں کہ اس طریقے سے دوسروں کے ذریعہ آپ اپنی منت کو پورا نہیں کروا سکتے۔ آپ نے اگر منت مانی ہے تو آپ ہی پر پورا کرنا ضروری ہے۔ آپ نے منت مانی کہ 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھوں گا تو 10 مرتبہ آپ پر پڑھنا ضروری ہے اگر وہ کام ہو جاتا ہے۔ 100 رکعت نماز پڑھوں گا تو آپ پر پڑھنا ضروری ہے۔
100 رکعت 100 مرتبہ فلاں سورت پڑھوں گا، تو آپ پر ضروری ہے دوسرے کے ذریعے آپ پوری کروائیں گے اس منت کو تو آپ اس سے بری الذمہ نہیں ہوں گے، آپ کی ذمہ داری باقی رہے گی۔ لہذا یاد رکھیں کہ اگر خود منت مانیں گے تو خود اس کو پورا کرنا ضروری ہے، دوسرے کے ذریعے آپ پورا نہیں کروا سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے یہ کہا کہ میں اتنی مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھاؤں گا نہیں پڑھاؤں گا، تو اب آپ کو اختیار کہ آپ اس میں چاہیں تو دوسروں کے ذریعہ بھی اس منت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اجمیر شریف کے فقیروں کو کیا کھانا کھلاؤں گا یا ان کو پیسے دوں گا، تو کیا ایسی صورت میں اس کا کام مکمل ہونے کے بعد اجمیر شریف جا کر کے اجمیر شریف کے فقیروں کو ہی کھانا کھلانا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں شاید رہنمائی فرمائیں۔ بہت اہم مسئلہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ بہت زیادہ مطالعہ کرنے کے بعد بھی اس چیز کو معلوم نہیں کر پائیں گے۔ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اچھی بات ہے کہ بہت زیادہ فائدے مند بھی ہے۔ منت میں 4 چیزیں اگر آپ خاص کر لیتے ہیں تو شریعت کے اعتبار سے آپ کے خاص کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ 4 چیزیں اگر آپ متعین کر لیتے ہیں، جیسے انہوں نے مثال دی کہ اجمیر شریف کے فقیروں کو کھلاؤں گا، تو اگر آپ نے فقیر کو منت میں متعین کر دیا کہ اگر میرا یہ کام ہوگا تو اجمیر کے فقیروں کو کھلاؤں گا، مکہ شریف کے فقیروں کو کھلاؤں گا، مدینہ شریف کے فقیروں کو کھلاؤں گا، تو فقیر کو اگر آپ متعین کرتے ہیں کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے کہ آپ دیادرہ کے 10 فقیروں کو کھلاتے ہیں کہ آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز، فقیروں کو اگر آپ متعین کرتے ہیں کہ تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ کہیں کے بھی دنیا کے کہیں کے بھی مسلمان فقیر ہیں ان کو کھلا سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ جگہ کو متعین کرتے ہیں کہ میں اجمیر شریف، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مکہ شریف میں 10 روزے رکھوں گا۔ کہاں پر؟ مکہ شریف میں۔ میں اجمیر شریف میں 10 روزے رکھوں گا، تو جگہ کو اگر آپ نے متعین کیا تو اس کا بھی کوئی اعتبار، اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے کہ دیادرہ میں رہتے ہوئے اگر آپ 10 روزے رکھتے ہیں کہ آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ تو نمبر 2، جگہ کو متعین کرتے ہیں تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 3، وقت کو متعین کرتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جمعرات کے دن روزہ رکھوں گا، میں جمعرات کے دن فقیروں کو کھلاؤں گا، میں جمعرات کے دن اتنی رکعت نماز ادا کروں گا، تو وقت کو آپ نے متعین کیا، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے کہ جمعرات سے پہلے اگر بدھ کے دن آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، روزہ رکھیں گے، منت پوری ہو جائے گی۔ جمعرات کی جگہ پر جمعہ کو روزہ رکھتے ہیں کہ منت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو زمانے کو یعنی وقت کو متعین کرنے کا بھی کوئی اعتبار۔ اور چوتھی چیز ہے پیسوں کو متعین کرنا، جیسے آپ نے پیسے نکالے اور کہا کہ اگر میرا کام ہو جاتا ہے کہ میرا فلاں سامان بک جاتا ہے کہ تو اتنے یہ پیسے جو ہیں، یہ 100 روپے جو ہیں، یہ 100 روپے میں فقیروں کو دوں گا۔ تو یہ جو آپ نے پیسے کو متعین کیا کہ اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ 100 کی نوٹ آپ جیب میں رکھ کر کے دوسری 100 کی نوٹ نکال کر کے دینا چاہتے ہیں کہ تب بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، اگر آپ متعین کرتے ہیں کہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 1، فقیروں کو متعین کرتے ہیں کہ، نمبر 2، جگہ کو متعین کرتے ہیں کہ، نمبر 3، وقت کو متعین کرتے ہیں کہ، اور نمبر 4، پیسوں کو متعین کرتے ہیں کہ تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ جس فقیر کو اور جس جگہ پر جس وقت میں اور جس پیسے کو دینا چاہیں گے دے سکتے ہیں۔ حضرت کبھی کبھی کئی لوگ ایسی قسم کھا لیتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں مزار پر پیدل چل کر کے جاؤں گا یا سائیکل لے کر کے جاؤں گا۔ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیر بڑھیا شریف جاتے ہیں چلتے ہوئے، تو کیا ایسی منت ماننا شریعت کے اعتبار سے جائز ہے یا نہیں؟ بالکل اس طرح کی منت ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں، نقصان میں نہ ڈالو، ایسا کام مت کرو کہ جس کام کے کرنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا
وسعہا، تو جب آپ کے اندر طاقت ایسے کام کی نہیں ہے تو ایسی منت کیوں مانتے ہیں؟ اور ایسی منت کو پورا کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا کہ اس طرح مزار شریف پر جانے یا پیدل جانے کی منت مانی تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایسے لوگ، یہ ہمارے لیے افسوس کی بات بھی ہے، اور دوسرے جو غیر ہیں، غیر سنی جو ہیں، ان کو اعتراض کا موقع بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ چلتے ہوئے ہمارے مسلمان بھائی اور مسلمان بہنیں، اسلامی بہنیں بھی پیر بریات چلتے ہوئے جاتے ہیں، اجمیر شریف جاتے ہیں، دوسرے مزارات اولیاء پر جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، چلتے ہوئے جائیں گے لیکن معاملہ کیا ہوگا، نمازوں کو ادا نہیں کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی جائیں گے، مزارات پر بھی، تو نماز کی پابندی نہیں ہے، بس ایسے ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پکنک منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سچی نیت ہوتی تو پھر آپ نماز کی پابندی کرتے، پھر آپ شریعت کے احکام کی پابندی کرتے، پھر آپ شریعت کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہوئے مزار شریف پر حاضر ہوتے، جیسا کہ ہمارے علماء کرام جاتے ہیں، اجمیر شریف بھی جاتے ہیں، دیگر مزارات اولیاء پر بھی جاتے ہیں، الحمدللہ نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں اور مزارات پر جا کر کے ان کے وسیلے سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مزارات پر بالکل جانا چاہیے، اور انہی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بھی عطا کرتا ہے اولیاء کرام ہی کے وسیلے سے عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کا غلط مطلب نہ سمجھیں اور اس کا غلط فائدہ یہ نہ اٹھائیں کہ مزارات پر جا کر کے نمازوں کو چھوڑ دیں، مزارات پر جا کر کے شریعت کے احکام کو بالائے طاق رکھ دیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا ہے، جائیں لیکن پہلے نماز کی پابندی کریں، جائیں لیکن پہلے شریعت کے احکام کی پابندی کریں۔ تو یہ ایک میں سوچ دینا چاہوں گا ہمارے نوجوان جو موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو حضرات موجود ہیں، کہ آپ اولیاء کرام کے مزارات پر ضرور جائیں لیکن ساتھ میں نمازوں کی پابندی کریں، شریعت کے احکام کی پابندی کریں۔ ایسا نہیں کہ آپ سفر میں ہیں تو نماز معاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ سفر میں گئے تو نماز آدھی پڑھنی ہے، آپ کو 4 فرض کی جگہ 2 پڑھنی ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ سفر کی حالت میں بھی آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں میں یہ ایک غلط بات رائج ہے کہ اجمیر شریف اور دیگر مزارات اولیاء پر جاتے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، کسی بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلے جائیں، ان کا فیض کبھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز آپ اس پر غور کریں اور خود بھی اس پر عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کروانے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، بڑا بہترین پیغام عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اور مسائل توجہ کے ساتھ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ورنہ پھر زیادہ اگر مسائل ہوں گے آپ سمجھ نہیں پائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے توجہ کے ساتھ اگر آپ سنتے ہیں تو پھر اور مسائل جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان کے جوابات پہنچائے جائیں۔ آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ منت کو پورا کرنا جلدی ضروری ہے یا کبھی بھی پورا کر سکتا ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ گئی اور کسی نے منت مانی ہوئی تھی تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے منت پوری نہیں کی، اس وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ ویسے تو منت کو پورا کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب بھی آپ کا کام ہو گیا تو اب آپ کو منت پوری کرنی ہے، اور زندگی میں کبھی بھی آپ کو وہ منت پوری کرنی ہے۔ لیکن مناسب یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے منت کو پورا کر دیں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کس وقت موت آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ منت کو پورا نہ کر پائیں، اس سے پہلے ہی آپ کی موت واقع ہو جائے۔ لہذا جتنا جلدی ہو سکے اس منت کو آپ پورا کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ سمجھنا کہ منت پورا نہیں کیا گیا اس کی وجہ سے یہ مصیبت نازل ہوئی ہے، تو یہ سوچ غلط ہے۔ منت کے پورا کرنے میں جب شریعت نے رخصت دی ہے کہ آپ تاخیر کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اب اس کی وجہ سے مصیبت کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ایک آخری مسئلہ ہے اس موضوع سے ہٹ کر، کہ اگر کسی نے کوئی مکان بیچنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ اپنا مکان وہ 35 لاکھ میں بیچنا چاہتا ہے،
اور دوسرے کسی سے کہا کہ تم میرا مکان 35 لاکھ میں بیچ دو اور اوپر کی جو رقم آئے وہ آپ اپنے پاس رکھ لینا. ایسی ڈیل کرنا اور اوپر کا جو اماؤنٹ ہے وہ دوسرا جو اپنے پاس رکھے گا اس کے لیے شریعت کی طرف سے کیا ہوگا؟ عام طور پر جو دلال ہوتے ہیں، جس کو اپنی زبان میں دلال کہتے ہیں، انگریزی میں جس کو بروکر کہتے ہیں، تو یہ عام طور پر اس طریقے سے کیا کرتے ہیں. اب یہاں پر دلالی جو ہوتی ہے شریعت کے اعتبار سے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو کمیشن دیا جاتا ہے، کمیشن بھی کہتے ہیں، دلالی بھی کہتے ہیں، دلالی بھی اس کو کہتے ہیں، کمیشن بھی کہتے ہیں. تو جو کمیشن اور دلالی دیتے ہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر جائز کام کی دلالی اور جائز کام کا کمیشن دیا جا رہا ہے اور کمیشن لینے والا محنت کرتا ہے اس کام کے لیے، جیسے کہا کہ مکان آپ بیچنے، تو اب وہ مکان کے کسٹمر کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، بروچ جاتا ہے، آمود آتا ہے وغیرہ، ادھر گھوم کر کے کسٹمر تلاش کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، جائز کام کے لیے کمیشن لے رہا ہے، محنت بھی کرتا ہے، تو وہ کمیشن لینا اس کے لیے جائز ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کمیشن متعین ہونا چاہیے، پہلے سے کمیشن فکس ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام کریں، میرا مکان بیچ دیں اور میں آپ کو 2 لاکھ روپے کمیشن دوں گا، 1 لاکھ روپے کمیشن دوں گا. تو کمیشن فکس ہونا چاہیے، شریعت کے اعتبار سے یہ ضروری ہے. اگر فکس نہیں کرتے، جیسے یہ صورت بتائی گئی، عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ 35 لاکھ مجھے اس مکان کے چاہیے. اب آپ جتنے میں بھی مکان بیچیں گے 35 لاکھ میرے، جو بھی زائد آئیں گے وہ آپ کے. تو اس میں چونکہ کمیشن فکس نہیں ہے، کمیشن فکس نہیں ہے، تو اس طریقے سے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کمیشن کو پہلے سے فکس کر لیں کہ 35 لاکھ میرے اور 2 لاکھ میں آپ کو دوں گا، 37 لاکھ میں آپ اس کو بیچ لیں. 40 لاکھ میں بیچیں، 5 لاکھ میں آپ کو دے دوں گا، 35 لاکھ میں لوں گا. تو اس طرح کمیشن کو اگر فکس کر لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے اس کا لینا جائز ہو جائے گا. قسم کے حوالے سے ایک آخری سوال یہ ہے کہ اگر کسی منت کے حوالے سے کہ اگر کسی نے منت تو مان لی لیکن وہ اب پوری کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، یعنی وہ پورا نہیں کرے گا نماز کی یا پھر روزے کی، لیکن وہ ارادہ نہیں رکھتا ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اگر وہ کام ہو جاتا ہے، جس کام پر منت مانی تھی کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو منت کو پورا کرنا ضروری ہے، منت کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی نہیں کرتا ہے یا نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا. منت کو پورا کرنا ضروری ہے. اسی لیے بتایا گیا کہ منت کے بھی شریعت نے احکام بیان کیے ہیں. ہماری شریعت کی خوبصورتی کو اور مذہب اسلام کی عمدگی کو آپ دیکھیں کہ ہمارے مذہب نے منت کے بھی احکام بیان کیے ہیں. دیگر مذاہب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. منت کے قسم کے احکام اور مسائل بھی قرآن کریم نے اور احادیث طیبہ میں قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں. تو یہ ہمارے شریعت کی اور مذہب اسلام کی ایک خوبصورتی ہے کہ شریعت نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو منت کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی منت کو پورا نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوگا. توبہ کرے اور منت کو جلد سے جلد پورا کریں. یہاں پر ایک آخری چیز میں اپنے طور پر بطور افادہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ بہت زیادہ یہ بات ہمارے یہاں پر رائج ہے. منت مانتے ہیں، خاص طور سے بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی مزار شریف پر اجمیر شریف گئے اور دیگر مزار شریف پر لے جاتے گئے اور منت مانتے ہیں کہ 5 سال تک اگر میرا بچہ بیماری سے اچھا رہتا ہے، اگر 5 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو پھر میں یہ فقیروں کو اتنا کھانا کھلاؤں گا. تو اس میں حرج نہیں. لیکن اب کرتے کیا گئے، منت کی بیڑی پہناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ میں یا پاؤں میں بیڑی پہناتے ہیں. گجراتی میں اس کو بیڑی کہتے ہیں. بیڑی سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیڑی پہناتے ہیں. اب وہ بیڑی ہوتی ہے کس چیز کی؟ تانبے کی یا پیتل کی ہوتی ہے، دھات کی ہوتی ہے، پیتل یا تانبے کی ہوتی ہے. یہاں یہ چیز ذہن میں رکھی کہ آپ نے جو منت مانی گے وہ منت تو صحیح ہے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو بیڑی آپ پہناتے ہیں یہ بیڑی پہنانا ناجائز ہے. اس لیے کہ سونے اور چاندی
ان دونوں کے علاوہ کسی بھی میٹل اور کسی بھی دھات کا زیور پہننا یا کرا پہننا یہ مرد کے لیے بھی ناجائز ہے، عورت کے لیے بھی ناجائز ہے۔ تو اگر آپ بچے کو کرا پہناتے ہیں، بچی کو کرا پہناتے ہیں اور وہ سونے چاندی کے علاوہ گئے تو یہ ناجائز ہوگا۔ ہاں، بچی کو اگر چاندی کا کرا پہنانا چاہتے ہیں، بچی کو چاندی کا کرا پہنانا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت رہے گی، لیکن سونے چاندی کے علاوہ عام طور پر جو دھات کا اور میٹل کا جو کرا ہوتا ہے وہ پہنانا جائز نہیں ہے۔ منت کے لیے وہ ضروری نہیں ہے۔ آپ منت ماننا چاہتے ہیں تو کسی بھی بزرگ کے نام کی منت مان لیں کہ ان کے وسیلے سے اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو میں اتنے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اس کے لیے کرا پہنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کرا پہنانا جائز بھی نہیں ہے۔ اب وہ کرا آپ اجمیر شریف سے لائیں، بغداد شریف سے لائیں یا مدینہ شریف سے لائیں، کہیں سے بھی لائیں گے تو جاہل مجاور اگر آپ کو دیتے ہیں، جاہل مجاور دیتے ہیں تو وہ کرا پہننا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں صراحتاً اس کے تعلق سے حکم ملتا ہے کہ اس طرح کے زیورات پہننے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اس مسئلے کو خاص طور سے دھیان میں رکھیں اور بیان کریں، ہمارے گھروں میں جا کر کے آپ بیان کریں تاکہ عورتوں کو بھی یہ مسائل معلوم ہو اور ان کے مطابق پھر آگے عمل کیا جا سکے۔ لڑکی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو چاندی کا کرا پہنا، تو لڑکے کو نہیں پہنا سکتے؟ لڑکے کے لیے تو سونے چاندی کا بھی کرا پہنانے کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکی کو سونے یا چاندی کا کرا پہنا سکتے ہیں، سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا اور کسی اور میٹل کا کرا پہنانا لڑکی کے لیے، لڑکی کو بھی جائز نہیں ہے۔ جن حضرات کے سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ آئندہ نشست کے اندر یا مفتی صاحب سے آپ پرسنل میں رابطہ کر کے ان سے اپنے سوالات کے جوابات تلاش کر سکتے ہیں۔ ابھی کوئی پوچھنا چاہے تو پوچھ لے۔ اچھا سوال کیا آپ نے۔ وہ جو میں نے آپ کو مثال دی عورت والی، یہ مسئلہ پیش آیا تھا کہ 1,00,000 مرتبہ فلاں آیت پڑھنی ہے۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ منت کو پورا کرنا کب ضروری ہے؟ جب زبان سے آپ بولیں گے، زبان سے بولیں گے، ایسے ہی قسم زبان سے بولیں گے تب جا کر کے اب وہ قسم کہلائے گی، منت کہلائے گی، اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اس عورت نے یہ آ کر کے مسئلہ دوسرے امام صاحب سے پوچھا، پھر اس نے مجھ سے آ کر کے یہ مسئلہ پوچھا، میں نے فوراً اس سے پہلے ہی پوچھا کہ یہ جو آپ نے منت مانی تھی یہ زبان سے منت مانی تھی، آپ نے دل میں ارادہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ایسے ہی دل میں ارادہ کیا تھا۔ تو دل میں ارادہ کرتے ہیں تو اب اس منت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، زبان سے بولیں گے تبھی جا کر کے وہ منت ہوگی اور اس کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن کرنا ضروری نہیں ہے، تو زبان سے بولنا ضروری ہے۔ نہیں، بتا دیا گیا نا اس میں، تو سامنے والے کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ نے اگر مانیں گے تو آپ کو پورا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سامنے والا پورا کرے۔ یہ ہوتا ہے، آپ نے صحیح فرمایا، اس طریقے سے عام طور پر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ تو سامنے والے پر اس منت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ تو ناجائز ہی ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، جیسے آپ عوام میں سے ہیں پھر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اب اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو وہ عوام جو ایسے پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ تو ایسی عوام بے وقوف ایسی عوام ہے، ورنہ تو آپ بھی جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ اس طریقے سے 5 ویٹیاں پہننا، 5 اس طریقے سے کرے پہننا اور جو کچھ کیا جاتا ہے کہ یہ سب ناجائز ہے۔ تو یہ مسئلہ پوچھنے والا نہیں ہے، آپ جا کر کے لوگوں کو اس پر عمل کروانے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ جیسے قسم میں کفارہ ہے، منت میں کفارہ ایسا کچھ ہے یا صرف گناہ؟ منت میں اب آپ نے کفارہ، یہ چونکہ بہت ڈیپلی مسئلہ ہے اس لیے میں نے اس کو بیان نہیں کیا۔ اگر آپ نے کسی چیز کی منت مانی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کام نہ ہو، 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام ہو جائے،
یہ ہوتا ہے ایک، تو جیسے میرا بچہ اچھا ہو گیا تو میں یہ اتنی رکعت پڑھوں گا، تو آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اچھا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مکان بک جائے، آپ کی دکان بک جائے، تو اگر آپ نے ایسے کام کی منت مانی ہے کہ جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام ہو جائے، تو ایسی صورت میں تو اگر کام ہوتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، جو آپ نے منت مانی ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے ایسی چیز کی منت مانی کہ جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام نہ ہو، چاہتے ہیں کہ وہ کام نہ ہو، جیسے آپ نے یہ منت مانی کہ اگر میرے بچے کو یہ بیماری نہیں ہوگی تو میں اتنے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ بیماری نہیں ہوگی، تو آپ چاہتے ہیں کہ بیماری نہ ہو، تو ایسے کام کی اگر آپ نے منت مانی ہے کہ جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام نہ ہو، تو اگر پھر وہ منت پوری ہوتی ہے، آپ کے بچے کو وہ بیماری نہیں ہوتی ہے، تو اب آپ پر ضروری ہو، آپ میں دو صورتیں ہیں، یا تو جو منت مانی ہے 10 فقیروں کو کھلاؤں گا وہ منت آپ پوری کریں، یا دوسرا اختیار آپ کو ہے کہ آپ جو قسم کا کفارہ بیان کیا گیا وہ ادا کریں۔ تو ایسے کام کی منت مانی کہ جس کے نہ ہونے کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام نہ ہو، تو اب آپ کو اگر وہ کام نہیں ہوتا ہے تو آپ دو چیزیں کر سکتے ہیں، یا تو قسم کو منت کو پورا کریں یا قسم کا جو کفارہ بیان کیا اس کو آپ ادا کریں۔ اس میں کچھ خاص آپ کو یاد ہے کہ کھلانے کے لیے منت مانی تھی، نماز کے لیے؟ غالب گمان جو کہ یعنی سوچ لیں، اگر لگتا ہے کہ 4 رکعت کی مانی تھی، 8 رکعت کی مانی تھی، اگر وہ غور کر لیں، جتنا آپ کو لگتا ہے کہ اتنی رکعت ہوگی اتنی آپ رکعت ادا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی المی وآلہ